الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لقد خلقنا الانسان فی کبد تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا، محنت کے لیے پیدا کیا۔ یہ پوری زندگی محنت اور مشقت ہے۔ کس کے لیے؟ آخرت کی کامیابی کے لیے۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے۔ دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقاء ہے۔ دنیا مٹی اور گارے سے بنی اور فنا ہونے والی ہے، جنت سونے اور چاندی سے بنی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جس انسان کو دنیا کی حقیقت کا پتہ چلا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس انسان کو اللہ رب العزت کی عظمتوں کی معرفت حاصل ہوئی وہ اللہ کی محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو ہم یہاں پر آرام کے لیے نہیں، کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو مقصد زندگی کام کام کام، بس تھوڑا آرام۔ جب انسان کام ہی کام کرتا ہے اور بدن کو راحت پہنچانے کے لیے تھوڑی دیر بس آرام کرتا ہے تو اس کے آرام کے وقت کو بھی اللہ عبادت میں شمار کر دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا نوم العلماء عبادت، علماء کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فرض کرو ایک کارپینٹر آپ کے ہاں کام کر رہا ہے، اب کام کرنے کے دوران اس کی جو مشین تھی اس کی بیٹری ڈسچارج ہو گئی اور اس نے اس کو چارجنگ پہ لگا دیا۔ اب جب تک اس نے چارجنگ پہ اس کو لگایا تو وہ کام تو نہیں کر پا رہا، آدھا گھنٹہ صحیح، 1 گھنٹہ صحیح، یا اس دوران اس کو بھوک لگی دوپہر کے وقت اور اس نے کھانا کھانا ہے، تو دنیا کا کوئی بھی آدمی اس کی مزدوری میں سے 1 گھنٹے کا وقت کم نہیں کرتا۔ اس کی مزدوری 8 گھنٹے ہی شمار ہوتی ہے، حالانکہ اس 1 گھنٹے میں اس نے کھانا بھی کھایا تھا، ضرورت سے بھی فارغ ہوا، پانی بھی پیا، آرام بھی کیا، لیکن سب لوگ کہیں گے یہ تو ضرورت تھی۔ تو جس طرح دنیا میں مزدور کی ضرورت کے وقت کو بھی اس کے اجرت کے وقت میں شامل کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے علماء کی نیند کے وقت کو بھی ان کے عمل کے وقت میں شامل فرما دیا۔ فرمایا عبادت، کام کرتے کرتے یہ تھک گئے ہیں، جسم کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے، اب یہ تھوڑی دیر آرام کریں گے نا تو یہ ریچارج ہو جائیں گے، پھر کام کریں گے۔ تو مومن کام کرتا ہے اور اگر کسی وقت آرام بھی کرے تو آرام پر بھی اللہ کام کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی نیند پر بھی ان کو عبادت کا اجر ملتا ہے، کہ زندگی کام کے لیے ملی۔ ہم سب کے سب اس محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ ان قریب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا سے دل ہٹائیں، اللہ رب العزت کے ساتھ دل لگائیں۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب لکھی۔ نوجوانی میں یہ عطر بیچتے تھے، عطار تھے، اور عطر کی شیشے ہوتی ہیں، خوشبوئیں چڑی ہوتی ہیں۔ ان کی توبہ کا واقعہ عجیب ہے۔ ایک آدمی ان کے ہاں داخل ہوا اور ان کی شیشیوں کو بڑے حیران ہو کر دیکھنے لگا، بڑے غور سے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید کوئی خریدنے والے، لیکن پھر انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو ایسے ہی دیکھ رہا ہے۔ تو ان پوچھا بابا جی کیا دیکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا
کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تیری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ جب اس نے یہ بات کی نا کہ تیری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی، تو جوان تھے، غصہ آیا طبیعت میں، کہنے لگے جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ اس نے کہا کہ بیٹا میری تو ایسے نکلے گی، چادر اس کے پاس تھی، وہی سویا، کہتا لا الہ الا اللہ، اور لیٹا اور واقعی فوت ہو گیا۔ کہتا پھر میری تو ایسے نکلے گی، اللہ اکبر، مرتے مرتے دوسرے کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا بندہ فوت ہو گیا تو دل کو چوٹ لگی کہ واقعی جو محنت کرتے ہیں ان کے لیے پھر دنیا سے جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور ہم تو جھنجھٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ تب انہوں نے سب کی توبہ کی، یہ نیک بنے، حتیٰ کہ پھر انہوں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب لکھی۔ جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے پھر ان کے لیے مرنا بڑا آسان۔ سبحان اللہ۔ ہمارے کچھ سال یہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے، آخری وقت قریب آ گیا، بیمار تھے، تو آخری وقت میں بس اللہ کی یاد میں مست تھے۔ اچھا کئی ناواقف لوگ جو ہوتے ہیں نا، اللہ بچائے آخری وقت میں کہیں وہ پاس نہ ہو، اوپر والے بڑی مصیبت کرتے ہیں، وہ بیچارہ مر رہا ہوتا ہے اور یہ اس کو ہلا ہلا کے پوچھتے ہیں پہچانا میں کون ہوں، میں کون بات کر رہا ہوں، بولو تو صحیح۔ او خدا کے بندے، ساری زندگی تمہارے ساتھ بولتا رہا، اب تو اس کے جانے کا وقت ہے، اس کو یکسوئی کے ساتھ اللہ توبہ کرنے دو۔ وہ کوئی وقت ہے بیوی کو پہچاننے کا؟ تھوڑی عمر بیوی کو پہچانا اس نے، اب پہچان کروا رہی ہے، مجھے پہچان رہے ہو میں کون ہوں؟ تو وہ واقف نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ لمحہ کیسا عجیب لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت میں تو فقط یہ کرنا چاہیے کہ میت کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہ کلمہ تھوڑا بلند آواز سے پڑھیں تاکہ اس کے کانوں میں آواز پہنچ جائے۔ اس کو تلقین کہتے ہیں۔ اگر وہ بھولا ہوا ہے اس سبق کو تو یہ سبق اسے یاد آ جائے۔ کہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اصول بنا لیں کہ اگر کبھی آپ کو ایسا موقع آئے کہ کوئی بندہ ایسی کیفیت میں ہے، مت پوچھیں، بات کرو میں کون ہوں، آپ کون ہیں، یا کون کا وقت۔ اب تو اس کو یاد دلاؤ، اصل جو مقصد ہے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو اس کو تو یہ یاد دلانا چاہیے۔ اچھا ایک اور یہ بات چل گئی تو چونکہ اہم بات ہے اس لیے ذرا ایک دو باتیں اس بارے میں بتاتا چلوں کہ لوگ ایک کام اس موقع سے یہ کرتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور ڈاکٹر اس کو نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے۔ بیچارے کو کلمہ ہی نصیب نہیں ہوتا، اسی بے ہوشی میں ہی مر۔ ہماری زندگی مسلمان کی زندگی ہے، کافر کی زندگی اور ہوتی ہے۔ جب محسوس ہو جائے کہ اس کی بیماری خطرناک ہے، فیٹل سائن آ چکے ہیں مہمان، ڈاکٹروں کے حوالے مت کرو۔ ڈاکٹر کتنا بچا لیں گے اس کو؟ 1 گھنٹہ بچ جائے گا، دوائیوں سے 2 دن بچ جائے گا، مرنا تو ہے ہی نہیں اس میں۔ تو ایسے موقع پہ اپنے میت کو کبھی ڈاکٹروں کے حوالے مت کیجیے، اس کو کہہ دیجیے کہ آپ نے بے ہوشی کا ٹیکہ نہیں لگانا۔ وہ کہے جی کہ امی جی نے فیل کر رہا ہے، کہو جو مرضی کرے، ہم مسلمان ہیں، اس وقت میں ہمارا ہوش میں ہونا ضروری ہے تاکہ وہ کلمہ پڑھ سکے۔ اس کو نشے کا ٹیکہ نہ دینے میں بالکل۔ ڈاکٹر حضرات کی اپنی نظر ہوتی ہے، یہ اچھے بھلے بندے کو کلمے سے محروم کر بیٹھے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آخری وقت میں جب محسوس کر لے کہ اب اس بندے کا معاملہ بس آخری ہے، تو ایسے وقت میں اس کو نشے کا ٹیکہ کبھی نہ دینے دے، تاکہ اس کے ہوش برقرار رہے، اس کے سامنے کلمہ پڑھے، اور ممکن ہے اس کو یاد آ جائے اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے، اور اس کلمے کے اوپر اللہ اس کی مغفرت کرے۔ وہ تکلیف کیا حیثیت رکھتی ہے آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں؟ تو ایک اس بات کا خیال رکھیں۔ ایک تیسری غلطی عام طور پر یہ کر لیتے ہیں کہ آدمی بیمار ہوتا ہے، فرض و کینسر ہے، ہیپیٹائٹس سی ہے،
تو کئی لوگ مریض سے چھپاتے ہیں، مریض کو پتہ نہ چلنے دے. اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اوپر والے لوگ مل ملا کے اس مریض کو پتہ نہ چلنے دے. تو خدا کے بندو، مرنا اس نے، اس کو موقع دے توبہ کرنے کا. جتنا آپ چھپائیں، مریض کا دل اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ اب اس کا آخری وقت قریب ہے. ڈاکٹر تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، مریض کہہ رہا ہوتا ہے اب میں نہیں بچتا، اس کے اوپر تو گزر رہی ہوتی ہے. تو مریض کو فیلنگز تو پہلے ہی ہوتی ہیں اب میرا وقت قریب ہے. اوپر والے چھپا کے اس بیچارے کو دھوکے میں رکھتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ایک دوائی آ رہی ہے استعمال کرو گے ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں، ایسے وقت میں ہم نے اس کو تسلی دی تو یہ اس کے ساتھ بھلا نہیں کیا، اس کو ہم نے بےخبری میں رکھا. جو بھی کیفیت ہے بتا دیجیے. یہ مومن کی موت کچھ اور موت ہوتی ہے، عام دنیا دار کی موت نہیں ہے. کافر تو سن لے گا تو وہ تو پتہ نہیں اس کے اوپر غم اور دکھ کا پہاڑ آ پڑے گا. لیکن مومن جب سن لے گا تو مومن کو اگر ہلکا صدمہ بھی ہوا تو وہ یہ سوچے گا میں وائنڈ اپ کر لوں جلدی جلدی، جن سے معافی مانگنی ہے بھی معاف کروا لوں، میں نے فلاں سے یہ کیا، میں نے فلاں سے یہ کیا، میں نے اس سے یہ کیا، ان کو بلاؤ اس کو بلاؤ. وہ اپنا اکاؤنٹ کلیئر کر لے، وائنڈ اپ کر لے اور اللہ کے حضور جا کر سرخرو ہو جائے. اور اگر اس نے کوئی وصیت کرنی ہے تو اولاد کو بلا کے اپنی وصیت بھی کر دے گا. یہ یوں کرنا، بیوی کو بتا دے گا کہ بچوں کے رشتے ایسی جگہ کرنا، فلان یوں کرنا، انتظام یہ کرنا. جو اس کے ذہن میں ہے وہ پراپرلی اس کو لوگوں کو بتا سکے گا، جس سے کہ یہ خود بھی تیاری کے ساتھ آگے جائے گا اور اللہ توبہ کرتا جائے گا. اور پیچھے والوں کو بھی پھر یہ حسرت نہیں رہے گی کہ جس نے بتایا کچھ نہیں. کسی کا قرض اس نے دینا ہے، کسی کی امانت اس نے دینی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہماری موت کافر کی موت سے ایک ڈفرینٹ موت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں بھی اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے سمجھ میں آتی ہیں. اگر انسان اپنی عقل سے سوچے نا تو اس کی عقل سے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اب دیکھو ہیں کتنی سمپل سی باتیں، لیکن خود اپنی عقل میں نہیں آتی. اس لیے کہ ہماری نگاہ عقل معاد کی نگاہ ہے، عقل معاش کی نگاہ ہے. اور اللہ والوں کی نگاہ وہ عقل معاد کی نگاہ ہوتی ہے. ہماری دنیاوی سوچیں، اللہ والوں کی آخرت کی سوچیں. تو خیر یہ تو ضمن باتیں آ گئیں. تو ان کا وقت ذرا قریب آ گیا اور وہ آنکھیں بند کر کے اللہ سے یسوع کے ساتھ ذکر کر رہے تھے اللہ کی شان. کہ ان کی بیٹی تھی کوئی 3-4 سال کی، اکلوتی. اب بیٹیاں ویسے بھی پیاری ہوتی ہیں، وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. اب اس دن جب اس نے ابو کو دیکھا کہ یہ چپ چپ پڑے ہیں تو وہ آئی اور ابو کے جو ہے نا پاس لیٹ گئی اور ابو کی آنکھیں کھولنے لگی. ابو آنکھیں کھولو، ان سے باتیں کرو، ابو یہ ایسے ہے، میں نے یوں کھیلا، ابھی گڑیا یہ ہے فلاں، سے اپنی باتیں شروع کر دی. اب یہ آنکھیں بند کر کے پڑے. جب بیٹی نے دیکھا کہ ابو رسپونڈ نہیں کر رہے، جیسے پہلے میرے ساتھ بات کرتے تھے، کھیلتے تھے، پیار کرتے تھے، اب نہیں کر رہے، تو بچی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ میں ناراض ہو گئی. ابو آپ مجھ سے نہیں بولتے، میں کاٹی کرتی ہوں، میں بھی نہیں بول سکتی. چلو اب وہ ناراض ہو کے چلی گئی اور دوسرے کمرے میں جا کے پھر رونا شروع کر دیا اونچا اونچا. اب جب اس کی ماں نے پوچھا کہ بیٹی رو کیوں رہی ہو، کہنے لگی ابو مجھ سے نہیں بولتے، میں نے ابو سے نہیں بولنا بس. تو ماں نے کہا اچھا میں آؤ تمہارے سے کروا دیتی ہوں. تو ماں اٹھا کے لے آئی اس کو. بیٹی زارو قطار ہو رہی تھی تو ماں نے اپنے شوہر سے کہا، بیوی نے، کہ آپ دیکھیں نا یہ بیٹی حفصہ رو رہی ہے، آپ سے ناراض ہے، آپ اس سے بات کیوں نہیں کر رہے، ذرا اس سے بات کر لو، ذرا حفصہ کو منا لو. تو جب اس نے کہا نا کہ آپ حفصہ کو منا لیں تو اس وقت انہوں نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کے کہا کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد. اور ان کی وفات ہو گئی. کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد. تو جنہوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں نا، پھر ان کا آخری وقت ایسا ہوتا ہے بڑے آرام اور سہولت کے ساتھ دنیا کی گھاٹی سے نکل جاتے ہیں. تو یہ دنیا کام کے لیے ہے، آرام کے لیے اللہ نے جنت بنائی. ہم یہاں کام کرنے کے لیے آئے، محنت کرنے کے لیے، مشقت کے لیے. اب انسان دنیا کی سہولتوں کے لیے
حصول کے لیے، چیزوں کے حصول کے لیے مشقتیں اٹھاتا ہے. آپ جا کے دیکھیے فیکٹریوں میں لوگ ساری رات نہیں جاگتے، شپیں بنی ہوتی ہیں، عشاء سے فجر تک جاگتے رہتے ہیں. ایئرپورٹوں پہ لوگ جاگتے ہیں، ریلوے اسٹیشنوں پہ لوگ جاگتے ہیں. آپ کو ایک تعداد ملے گی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں. بڑی بڑی انڈسٹریز میں راتوں کی شفٹ میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں. تو دیکھیے لوگ آج بھی راتوں کو جاگ رہے ہیں. تو اگر دنیا کے لیے وہ جاگ سکتے ہیں تو ہمیں اگر آخرت کے لیے رات کو جاگنا پڑ جائے تو اس میں کون سا مشکل کی بات ہے. لوگ سفر کرتے ہیں مگر کسی کا سفر بزنس کے لیے، دکان کے لیے، دفتر کے لیے سفر کر رہے ہوتے ہیں. کچھ رشتہ داروں کے لیے سفر کرتے ہیں. اور پتہ ہے دنیا کا ایک حصہ ہر وقت سفر نہیں ہوتا ہے. یہ دیکھو نا ذرا ہائی وے پر گاڑیاں کیسے چونٹیوں کی طرح چل رہی ہوتی ہیں، لائن میں بھاگ رہی ہوتی ہیں. یہ سب لوگ سفر کر رہے ہیں. کیوں؟ مقصد ہے. تو اگر یہ دنیا کے لیے سفر کر رہے ہیں تو ہم نے اگر آخرت کے لیے سفر کیا تو یہ کون سی سمجھے کی بات ہے. تو اب دو باتیں سامنے آئی کہ اگر دین کے لیے انسان کو جاگنا بھی پڑ جائے، دین کے لیے انسان کو سفر کرنا ہی پڑ جائے تو یہ اللہ پر کوئی احسان نہیں، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. اس نے ہمیں توفیق دے دی. اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتے تو پھر کتنوں کو توفیق نہیں ہے اس قسم کا سفر کرنے کی، بلکہ یہ توفیق ہی نہیں کہ وہ چل کے مسجد تک آ جائیں. مسجد کے قریب ہوتے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. بلکہ ایک آدمی کو تو دیکھا کہ مسجد کی جو دکانیں بنی ہوئی تھی نا ان میں وہ دکاندار تھا مگر اس کو جماعت کی نماز کی توفیق نہیں تھی. ایسا بھی ہوتا ہے، اتنا قریب رہ کے وہ توفیق چن لی. آپ بتائیں کہ آپ اگر کسی شخص سے ناراض ہوں تو اس کو گھر آنے دیں گے؟ کسی کو ناپسند کرتے ہیں اس انسان کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیں گے؟ نہیں. تو اگر ہم ناراض ہیں، ہم کسی کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے، داخل نہیں ہونے دیتے، تو اگر اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوں تو پھر اس کو مسجد میں آنا، تو اللہ بھی اس کا دل اچاٹ کر دیتے ہیں. دل بھی نہیں کرتا مسجد آنے کو. اور کوئی پکڑ کے کی وقت جکڑ کے لے بھی آئے تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں جیسے قید میں، واہ سر کا سلام پھیرا بھگ اور باہر نکل کے جیسے پرندہ پنجرے سے چھوٹ گیا. ایسے ان کی حالت ہوتی ہے. جبکہ مومن کی حالت یہ المؤمن فی المسجد کالسماء فی الماء. مومن تو مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی مچھلی جو ہے وہ پانی کے اندر ہوتی ہے. تو جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے اس طرح مومن کو اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے. جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کے سکون پا لیتا ہے، ایسے ہی مومن اللہ کے ذکر میں بیٹھ کر سکون پا لیتا ہے. تو آپ حضرات کا یہ سفر کرنا اور چل کے آنا یہ اللہ رحمت ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی توفیق ہے. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں. یہ پکی بات ہے. اچھا آپ جب ایک الیکٹریشین کو گھر بلوائیں کام کے لیے اور وہ آ کے آپ کے گھر کام کرے تو پھر اس کو آپ نے دل دیے بغیر واپس بھیج سکتے ہیں؟ آپ کا دل ہی نہیں چاہتا. آپ کے شرافت نفس اندر جو ہے نا وہ اس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ اس بندے نے تو کام کیا اور آپ اس کی پیمنٹ کے بغیر اس کو کہیں گے کہ جاؤ. تو جب اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا کے کاموں سے کروا کے ایک نیک مقصد کے تحت اپنے گھر میں بلا لیا تو کیا وہ آپ کو یہاں سے خالی واپس دے؟ جبکہ وہ خزانوں کا مالک بھی ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، وہ کہاں ہے اس سے گوارا فرمائے. اس لیے آپ کا یہاں آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں. الحمدللہ فرمایا. جو سفر آپ نے کیا اس طرح کے سفر دنیا میں بہت لوگوں نے کیے اور ان لوگوں کا نام اللہ والے، علم والے، عمل والے، محبت والے بہت سفر کیے. طلب علم میں سفر کیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں طلب حدیث میں اتنی مرتبہ کوفہ گیا کہ مجھے اب اس کی گنتی کا بھی اندازہ نہیں، اتنی مرتبہ سفر کیا۔ بعض حضرات نے 800 میل کا سفر کیا صرف ایک حدیث سننے کے لیے، اور 800 میل کا سفر کر کے وہاں پہنچے اور اس راوی سے ملے اور کھڑے کھڑے اس سے حدیث سنی اور حدیث سن کے وہیں سے واپس، وہاں رات بھی ٹھہرے واپس۔ ایسے ایسے سفر بھی کیے، اور اللہ والوں نے بھی سفر کیے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، خوب سفر کیے انہوں نے۔ ایک بزرگ تو ایسے تھے، ان کا نام تھا جہانیہ، وہ سفر سے نکلے کہ میں اللہ والوں سے ملتا ہوں، لمبا سفر کیا اپنے زمانے کے اعتبار سے، اتنا لمبا سفر کیا کہ ان کا نام مشہور ہو گیا جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے پورے جہان کا گشت کیا ہے، تو جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ ان کا نام پڑے۔ تو سوچئے لوگوں نے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے کتنے سفر کیے، کیسے سفر کیے، اللہ کی تلاش میں سفر کیے۔ خواجہ نعمت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بنگال کا سفر کیا، کئی سالوں کے بعد واپس پہنچے تو ان کے فارسی کے تو اشعار ہیں لیکن کسی نے اردو میں ترجمہ کیا، تجھ کو جہاں میں ڈھونڈا تجھ کو کہیں نہ پایا، تجھ کو جہاں میں ڈھونڈا تجھ کو کہیں نہ پایا، اس جستجو نے ہم کو در در پھرا کے مارا، در در پھرا کے تلاش۔ کتنی محبت ہوگی ان لوگوں کے دلوں میں جو اللہ کی تلاش میں یوں اس شاخ کی مانند صحرا نوردی کرتے، کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے، محبوب کی خوشبو کہیں سے نصیب ہو جائے۔ تو پہلے زمانے میں ایسے سفر کرنے کی عادت عام، آج یہ عادت گھٹ گئی ہے۔ بہرحال اگر کسی کو نصیب ہو تو وہ خوش نصیب۔ ایک بات پکی ہے کہ اس راستے میں جب تک نکلتا ہے نا، اللہ کی طلب والے راستے میں، تو پھر اس سفر کو ایک نسبت ہو جاتی ہے۔ سفر تو دنیا بھی بہت کرتی ہے لیکن اس سفر کو پھر ایک نسبت ہو جاتی ہے، اللہ کی تلاش میں اپنی اصلاح کے لیے نکلا، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، اب یہ نسبت اللہ کے ہاں اس قدر محبوب ہے کہ وہ فرشتہ معزز بن جاتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی برکت کے حصول کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ علم کا طلب کرنا، اپنی اصلاح کی فکر کرنا اللہ تعالیٰ کو ایسا محبوب ہے۔ تو بھائی ہمارا نام بھی اس فہرست میں آئے گا نا جو اللہ کی تلاش میں نکلے۔ سچی بات ہے کہ ہم تو پوری زندگی جب بھی اپنے مشائخ کی خدمت میں جاتے تھے نا تو یہی سوچ کے جاتے تھے میں اللہ کی تلاش میں جا رہا ہوں، کی طلب میں جا رہا ہوں۔ تو ہم تو اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے تھے اور اس خوشی سے چلتے تھے، خوشی میں دلہا اپنی برات کے ساتھ چلتا ہے، ایسے خوش ہو کے چلتے اللہ کی تلاش میں نکلے، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ سفر یہ عجیب ہے، سوچ سوچ کے خوشی ہوتی ہے۔ تو اب آپ کے اس سفر کو نسبت ہو گئی اللہ والوں کے سفر کے ساتھ۔ ایک مثال سن لیجیے کہ فرض کرو ایک بندے نے بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوایا اور اس اکاؤنٹ میں اس نے $100 ڈال دیے، بس اس کے پاس سے ہی اکاؤنٹ فنکشننگ ہے اس کا۔ اب اس بینک میں لوگوں کے ہزاروں لاکھوں کروڑ ڈالر ہیں۔ اب بتائیں کہ جب بھی لسٹ بنے گی کہ اس بینک کے اکاؤنٹ والے کون کون ہیں تو اس $100 والے کا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگرچہ ہیں $100 تھوڑے سے ہیں لیکن اکاؤنٹ ہولڈر کے جب بھی نام لسٹ بنے گی اس کا بھی نام لسٹ میں آئے گا، اکاؤنٹ ہے۔ تو یوں معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اپنے عاشقوں کی لسٹ منگوائیں گے جو میرے راستے میں نکلتے تھے، جو میری تلاش میں زندگی کا وقت فارغ کر کے محنت کرتے تھے، سیکھتے تھے میرے نام کو،
فرشتوں سے فرمائیں گے کہ بتاؤ ان کی فہرست کون سی ہے. تو اگر ہم نے یہ سفر کیا تو پھر ہمارا بھی فہرست میں نام ہوگا کہ نہیں ہوگا نا؟ انشاءاللہ کی بات ہے. کہیں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے، ان کا نام ہوگا، کہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہوگا، کہیں مجدد الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہوگا. اور حضرت مجدد الرحمانی رحمۃ اللہ تو ماشاءاللہ گھر سے نکلے تھے حج کی نیت کر کے، سرہند سے جب دہلی پہنچے تو خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیت ہو گئے، مرید بن گئے، اور حج کا ارادہ ترک کر کے وہیں پر رہے حتیٰ کہ اللہ نے ان کو مجدد الرحمانی بنا دیا. ماشاءاللہ کہنے لگے نکلا تو تھا بیت اللہ جانے کے لیے، لیکن اب تو مجھے یہاں رب البیت جو ہے اس کا وصل مل رہا ہے. وہاں جاتا تو بیت کا وصل ملتا، یہاں پر ہوں تو رب البیت کا وصل مل رہا ہے، وہیں پر زندگی گزار اللہ. تو اس لیے یہ اللہ رب العزت کی رحمت کہ پروردگار عالم نے ہمیں کچھ وقت فارغ کر کے اس جگہ پر اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آپ بھی مسافر اور یہ آج بھی مسافر، ہم سب مسافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسافروں کی دعائیں قبول کریں. حدیث پاک ہے، سچی بات ہے. تو انشاءاللہ اس سفر کے دوران، اس اسٹے کے دوران آپ مراقبے بھی کریں، دعائیں بھی مانگیں، اپنے وقت کو فضول لایانی باتوں سے بچائیں. ہر وقت وقوف قلبی کا خیال رکھیں، ہر وقت وقوف قلبی. شیخ کے پاس بیٹھے ہیں تو رابطہ قلبی، آئے گے اسی مقصد کے لیے. کوئی بات ایسی نہ کرے جو غفلت والی بات ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ وقت امانت ہے، اور اس امانت کے وقت کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس وقت کو قیمتی بنا، اور جو مقصد آپ لے کر آئے ہیں اس مقصد کو پورا فرما دے، اور آپ کو کامیابیوں کے ساتھ واپس لے. انشاءاللہ آپ کی اگر توجہ رہے گی تو آپ کو پھر یہاں پر ترقی بھی محسوس ہوگی. یہ آٹومیٹک سلسلہ ہے. من طلب فقد وجد، جس نے طلب کیا اس نے پا لیا. تو اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتے ہیں بندے کو، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا اجر دے. تو اس لیے آج کا دن خوب ذوق شوق میں ذکر میں گزاریے. کوشش کیجیے کوئی شیطانی شہوانی نفسانی وسوسہ دماغ میں نہ آئے. ہر وقت توجہ اللہ، ہر وقت توجہ اللہ، اور ہر کام ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کریں. ہمارے سر تک ایک بزرگ تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، تو عجیب بات کہتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ جس انسان نے کوئی دن معصیت کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا. تو ہم بھی آج ایسے نیت کریں کہ آج کا دن ہم بھی ایسے ہی ہے جیسے نبی اسلام کی صحبت میں گزارنا ہے. وہ کیسے کہ ہم ہر کام سنت کے مطابق کریں، گناہوں سے بچیں. پروردگار عالم ہماری آنے والی پوری زندگی کو ایسا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس لیے مراقبہ کریں، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنے سب تصویر کو دیکھیے.